السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اچھا، میرا پارٹ 2 تھا غار ثور کا۔ پارٹ 2 میرا تھا کل ویڈیو میں، اب آگے اس کا تھا جو تھوڑا سا رہ گیا واقعہ، کہ جب آپ نے امان نامہ لکھ دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہرین نے اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے امان نامہ لکھ دیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ سراغ کو شاہ کسریٰ نے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہ یہ ایمان نامہ لے کر مکہ کی طرف واپس لوٹا۔ جو کفار راستے میں تعاقب کرتے ہوئے ملے، سراغ نے انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں دور تک تلاش کر کے آیا ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ملے۔ فتح مکہ کے بعد سراغ مسلمان ہو گیا، اور جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ کسریٰ کا شاہی لباس اور زیورات سراغ کو پہنا کر شاہانہ کسریٰ کی شان دیکھی، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے کہ آپ کی شان کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمان ہوا۔ یہ تو تھا غار ثور کا واقعہ۔ اب میں آپ کے ساتھ میرا موضوع ہوگا جنگ احد۔ جنگ احد کا واقعہ ہم سب نے سنا بھی ہوا ہے۔ ابو سفیان نے ایک روز شاعروں اور نقیبوں کو اطراف مکہ روانہ کیا تاکہ وہ قبیلوں کو جنگ کے لیے ابھارے، اور خود مکہ کے لوگوں کو تیار کرنے لگا۔ اس نے 50,000 مشقال سونا اور 1,000 اونٹ خود اس جنگ کے لیے دیے۔ اطراف مکہ سے تمام حلیف قبائل پورے ساز و سامان سے آنے شروع ہوئے۔ ادھر ہندو ابو سفیان کی بیوی نے نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کو جنگ پر جانے کے لیے آمادہ کر لیا۔ کفار مکہ نے طے کر لیا کہ یا وہ خود مٹ جائیں گے یا اس جنگ میں مسلمانوں کی ہستی ختم کر دیں گے۔ کتنا دشمن اور کتنا کفر تھا اس کفار مکہ کے اندر بھرا ہوا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کتنی جیلسی کرتے تھے۔ دیکھا جائے تو آج کل بھی اس دور میں یہی ہو رہا ہے۔ مسلمان ہی مسلمان کے لیے کفر اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، اور وہی حرکتیں ہیں جو اس وقت وہ تو تھے ہی کافر، وہ تو مسلمانوں سے جلتے ہی تھے، لیکن آج کل تو جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ ہمارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں اپنے اس موضوع کو روکتے ہوئے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، سیلاب کے بارے میں جو آج کل اتنی مشکل اور مصیبت آئی ہوئی ہے لوگوں پر کہ اس وقت ان کو ٹینٹ خیموں کی ضرورت ہے، لیکن لوگ اس چیز پہ توجہ نہیں دے رہے، وہ اس کو اور مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں۔ تو خوف خدا نہیں ہے، یہ تو ان کافروں سے بھی بدتر ہیں جو اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس پہ میں واقعہ ایک سناتی ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے اپنے 100 اونٹ لدے ہوئے اپنے سامان سے مدینہ میں تشریف لائے۔ تاجروں نے کہا کہ یہ غلہ ہمیں فروخت کر دو، آپ جتنے کا لائے ہو اس سے 2 گنا مجھ سے لے لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں 10 کا لایا ہوں، تو ان تاجروں نے اس کی قیمت 12 لگائی۔ عثمان غنی نے کہا کہ میں یہ آپ کو نہیں فروخت کروں گا، اس سے زیادہ کی قیمت بولو۔ تاجر نے بولا کہ اس سے زیادہ کی قیمت میں نہیں لگا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اس سے 10 گنا اس کی قیمت مل رہی ہے، ایک ہستی مجھے اس کی قیمت 1 سے 10 گنا دے رہی ہے، تو میں یہ سارا غلہ اس کو فروخت کروں گا۔ تاجر حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا وہ کون ہے جو ایک 10 روپے کی قیمت والا 100 گنا اس کا منافع دے رہا ہے؟ تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے غلاموں سے بولا کہ یہ تمام غلہ غریبوں میں بانٹ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت اللہ تعالیٰ مجھے ایک کے بدلے 10 گنا دے رہا ہے، تو میں وہ کیوں نہ لوں۔ تو اس طرح آپ نے اللہ سے وہ منافع لینے کے لیے یعنی کہ اجر لینے کے لیے یہ کیا۔ تو ہم جو آج کل اتنی مشکل اور پریشانی میں ہیں لوگ، تو دکاندار اور یہ لوگ جو خیمے اور ٹینٹ بیچ رہے ہیں، انہوں نے اس کی قیمت انتہا سے زیادہ بڑھا دی ہے، جبکہ ان کو چاہیے کہ یہ کم سے کم میں بیچیں تاکہ وہ اللہ سے اس کا اجر پائیں، اور اللہ ہی اجر دینے والا ہے۔ تو پلیز جو ہو سکے ان سیلاب زدگان کی مدد کریں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ ان کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بس ویڈیو کو سنیں، شیئر کریں اور اس پہ عمل کریں۔